العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى إخرتك المعصومين أحسن الله وذاك يا رسول الله في مصائب إخرتك المذمومين اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمطيعين والنار للعاصين والمعاندين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی صلوات کل بھی میں نے قرآن مجید کسی فرمائش کے متعلق کچھ عرض کیا تھا آج بھی اسی کو عنوان بیان قرار دیتے ہوئے کچھ بات کو آگے بڑھاؤں گا قل ان کنتم تحبون اللہ میرے حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو یا تمہاری اللہ سے محبت ہے تو وہ محبت تمہارے لیے فائدہ مند نہیں جب تک کہ اللہ تم سے محبت نہ کرے میں تم سے محبت کروں گا جب تم محبت کے قابل ہوگے میں تو محبت کے قابل ہوں اس لیے ہر آدمی کو مجھ سے محبت کرنی چاہیے اس لیے کہ جو معیار محبت تم نے تجویز کیا ہوا ہے یا کر سکتے ہو میں اس میں یار پر نہ اترنے والا ہوں حسن سے محبت ہے تو میں حسن کا خالق دولت سے محبت ہے تو میں دولت کا مالک یہ سب چیزیں مجھ میں موجود ہیں جس کو تم معیار سمجھتے ہو لہذا جس چیز کو میں معیار محبت سمجھتا ہوں وہ تم اپنے اندر پیدا کرو یہ میں نے کل عرض کیا تھا اب معیار محبت جس کو انسان قرار دیتا ہے اس کا مرکزی نقطہ ہے حسن حسن سے ہی محبت ہے خواہ حسن ظاہری ہو خواہ حسن باطنی ہو معیار محبت حسنی ہے کبھی معیار محبت نہیں ہو سکتا جس کو میں کبھی سمجھتا ہوں یقیناً میں اس سے محبت نہیں کروں گا اگر حسن شکل کو چاہتا ہوں تو حسن کا شکل کا کوہ پسند نہیں اگر حسن کردار چاہتا ہوں تو کردار کا کوہ پسند نہیں اس لیے اصل محبت کا معیار ہے کسی شے میں حسن کا پایا جانا لیکن یہ معیار انسانی ایک نہیں رہتا ایک تو الگ الگ لوگوں کے معیار الگ الگ ہیں ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کا معیار بھی ایک نہیں
زندگی کے تقاضوں سے معیار میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ہے کہ میں معیار حسن ایک شے کو سمجھتا ہوں، لیکن زندگی کی منزل تبدیل ہونے کے بعد یا تجرباتی اضافے کے بعد میرا معیار حسن بدل جاتا ہے۔ بچپنے میں کس شے کو حسین سمجھتا تھا، جوانی کے بعد میں نے حسن کا معنی کیا سمجھا، یقیناً معیار بدل جاتا ہے۔ بچپنے میں زمین پر بیٹھنا، زمین پہ لیٹنا، مٹی چاٹنا، یہ بچے کے لیے حسن ہے۔ ماں ہزار کوشش کرے کہ میرے بچے کا حسن اچھے لباس میں ہو، اچھی شکل میں ہو، وہ نہلائے گی، دھلائے گی، اچھے کپڑے پہنائے گی، لیکن بچہ پھر زمین پر ہر شے کو ماں کی نظروں میں وہ حسن نہیں جس کو بچے نے حسن سمجھا ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب بچے کے ذہن نے کچھ ترقی کی تو خود اس کے ذہن کے نزدیک معیار حسن بدل گیا۔ اب اگرچہ ماں کہے کہ زمین پر بیٹھ جاؤ، وہ اپنی توہین سمجھے گا۔ ماں زمین پر بیٹھے تو بیٹھے، باپ نیچے بیٹھے تو بیٹھے، وہ معیار بدلنے کے بعد ایسے مقام پر بیٹھے گا جہاں اس کا وہ تجویز کردہ حسن باقی رہے۔ اب ایک وقت آتا ہے جب کھیل کو انسان حسن سمجھتا ہے، کھیل کود میں وقت گزارنا انسان کا ایک ذہنی حسن ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے اسی کھیل کود کو انسان گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ یہ بچوں والی بات ہے۔ گویا ایک بندے کا ذہن بھی معیار حسن کی وحدت کا قائل نہیں، بدلتا رہتا ہے زندگی کی مناظر کے ساتھ، اس کا حسن ترقی کر جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ نبی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا معیار حسن نہیں بدلتا۔ جس شے کو بچپنے میں اس نے حسین کہا ہے وہ جوانی میں بھی وہ حسین کہے گا اور ضعیفی میں بھی حسین کہے گا۔ اس کے حسن کا معیار نہیں بدلتا۔ معیار اس لیے بدلتا ہے کہ ہم ناقص سے کامل ہوتے ہیں اور نبی پیدا ہوتے ہی کامل ہوتے ہیں۔ ناقص کے نزدیک جو کچھ معیار حسن ہے اس کے اپنے نقص کے محتاط ہے، لیکن جب اس میں کمال آ جائے گا تو معیار یقیناً بدل جائے گا۔ اس لیے اس تبدیلی کے لیے انسان مختار نہیں ہے، خود بخود فطرت تبدیلی لاتی ہے۔ ایک جاہل ہے، وہ معیار حسن کسی شے کو سمجھتا ہے، اس کی اپنی جہالت کے محتاط معیار حسن اس کی ذہنی تجویز کے محتاط ہوگا۔ لیکن وہی بندہ جب اہل علم ہو جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، مجتہد بن جاتا ہے، تو یقیناً اس چیز کو جو علم سے پہلے حسین سمجھتا تھا، یقین اس کا نظریہ بدل جائے گا۔ اب حسین کسی اور شے کو سمجھے گا۔ اب کھیل کود اس کی نگاہوں میں انتہائی گری ہوئی چیزیں ہیں۔ تو گویا چونکہ انسان کا دماغی معیار بدلتا ہے، اس لیے معیار حسن و قبح بدل جاتا ہے۔ تو حضرت سلطان الانبیاء نے زندگی میں جو بات کہی وہ یہ نہیں کہ کل ناقص تھے، بات اور کہہ دی تھی، آج کامل ہو گئے تو معیار بدل گیا، بات اور کہہ دی۔ یہ ہم میں ہو سکتا ہے، معصوم میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معصوم پہلا قدم ہی صحیح رکھتا ہے، جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں۔ ہمارے چونکہ پہلے قدم غلط ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کو بدلنے کی۔ اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کی برائی سے مطلع نہیں۔ جب گناہ کی برائی سے مطلع ہو جاتے ہیں تو کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود ہم بدل جائیں گے، اس کو گناہ سمجھیں گے۔ لیکن نبی چونکہ ناقص نہیں ہوتا، اس لیے وہ فعل کرتا ہی نہیں جس کو بعد میں وہ گناہ کہے۔ اور اس لیے یہ واجب ہے کہ نبی اپنی زندگی کے کسی حصے میں وہ غلطی نہیں کرتا، وہ کام نہیں کرتا جو اعلان نبوت کے بعد اس نے منع کرنی ہوتی ہے۔ جس کو اعلان نبوت کے بعد وہ منع کریں، قبل اعلان نبوت کے بھی وہ خود وہ کام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اگر نبی نے
منع کرنا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، تو وہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی شراب سے خود بچ کر رہیں گے، اس لیے کہ اس نقص کو عوام تک پہنچانے والی بات اور ہے اور اس نقص سے خود بچنا بات اور ہے۔ نبی ہر اس نقص سے محفوظ رہتا ہے جس کو امت کے لیے خواہ کسی منظر پر کہیں کہ یہ تم نے نہیں کرنا۔ کوئی برائی جس کو نبی کے ذہن میں برا سمجھا وہ آج سے ہی اس سے بچیں گے، خواہ اس کا امت تک پہنچانے کا فریضہ 10 برس بعد میں ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلطان الانبیاء، ان کی بیٹی ایک تھی، اس کے محتاط جو میں نے عرض کیا ہے حضرت پیغمبر کی، حضرت سلطان الانبیاء کی بیٹی اس اصول کے محتاط ایک ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضرت سلطان الانبیاء نے فرمایا کہ کفار کو اپنی بیٹی نہ دو، خواہ کسی زندگی کے کس مرحلے پر یا آپ نے فرمایا کہ کفار کو بیٹی نہ دو، لیکن امت کو جب بھی کہیں ان کا اپنا فرض ہے کہ ابتدا عمر سے اس فعل سے بچ کر رہے جس سے بعد میں منع کرنا ہے۔ بلکہ ایک شے ایسی ہے جو جائز ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کے محتاط ایک عورت اپنے بچے کو لائی کہ بلا یہ میرا بچہ شہد زیادہ استعمال کرتا ہے، آپ اسے منع فرمائیں کہ کم استعمال کیا کرے۔ حضور نے فرمایا اس کو کل لانا۔ چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ بیٹا ماں کو حکم نہ کرو، لیکن فرمایا کل لانا۔ دوسری دفعہ پیش کرنے سے جب دوسری دفعہ وہ ماں اپنے بچے کو لائی تو آپ نے فرمایا بیٹے ماں کی اطاعت کرو اور شہد کا استعمال کم کر دو یا چھوڑ دو۔ اس نے عرض کی کہ آقا آپ کا فرمان سر و چشم، میں آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ تو اس بی بی نے عرض کی، اس بچے کی ماں نے، کہ بلا یہی بات تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے، یہ میرا بچہ انادی نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، آپ کل فرما دیتے تو دوبارہ آج مجھے تکلیف آنے کی نہ کرنی پڑتی۔ آپ نے فرمایا کل میں نہیں کہہ سکتا تھا اس لیے کہ تمہارے آنے سے پہلے میں خود شہد استعمال کر چکا تھا، اور محمد کو شرم آتی ہے کہ جو بات خود کرے دوسرے کو روکے کیوں۔ تو یہ تو مباحات میں ہے، لیکن وہ چیزیں جو شریعت میں حرام ہیں اور جس کا کل اعلان کرنا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، وہ آج بھی استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تبلیغ مؤثر نہیں ہو سکتی۔ جو خود ایک کام نہ کرے دوسرے کو کہے، مبلغ خود نماز نہیں پڑھتا، کل پرسوں نماز نہیں پڑھی، آج اگر کہے کہ بھائی نماز نہ پڑھنا جرم ہے تو سامنے والے کہہ دیں گے کہ حضور کل تک تو آپ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر کہنا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور کل میں خود پی رہا تھا تو وہ کہیں گے حضور کل تو آپ نے ہمارے ساتھ مل کر شراب پی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون۔ وہ کہنے والے فوراً کہہ دیں کہ جو کام آپ خود کرتے ہم اسے کیوں روکتے ہیں۔ تو چونکہ مسلمان کی بیٹی کافر کے نکاح میں دینا حرام ہے، اور نبی نبوت کے اعلان سے پہلے یا بعد کسی وقت ایسا کام نہیں کرتا جس سے منع کرنا ہو، تو ماننا پڑتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے اگر کسی کافر کو بیٹی دی ہوتی، اگر حضور نے کسی کافر سے اپنی بیٹی بیاہ دی ہوتی تو آپ جو امر کر رہے ہیں کہ کافروں کو بیٹیاں نہ دو، کہنے والے کہہ دیتے حضور جب آپ کو خود ضرورت تھی رشتہ کرنے کی تو بیٹیاں دے دی، اب جب ہماری باری آئی ہمارے رشتے جوان ہوں گے تو آپ فرماتے نہ دو۔ یہ کیا دکھ ہے؟ اس لیے کہنا پڑتا ہے اور ماننا پڑتا ہے اس عقلی اعتبار سے کہ جس چیز کو پیغمبر بعد میں منع کرتے ہیں پہلے خود اس پر عامل ہوتے ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ کی کوئی اور لڑکی ہوتی اور کافروں سے بیاہی ہوتی تو یقیناً حضور اس اعلان کے بعد نشانہ اعتراضات بن جاتے، اور کسی نے چونکہ اعتراض یہ نہیں کیا کہ حضور کل تو آپ نے کافروں کو دے دی، کہیں نہیں وارد کہ کسی مسلمان نے یہ کہا ہو یا کسی مشرک نے اسلام کے بعد یہ اعتراض کیا ہو کہ حضور جب تک آپ کی بیٹیاں تھیں تو اس وقت تک تو یہ حکم نہیں تھا، جب آپ اپنے کام کر چکے ہمارے لیے کیوں حرام؟
مسلمانوں کا اس حکم پر اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد نے یہ رشتے نہیں کیے تھے. اس لیے کہ ان کے نزدیک معیار حسن نہیں بدلتا. یہ پہلے دن سے ہی وہی کتاب ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، یہ خواہش نفس کے تابع ہیں ہی نہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کروں کہ حضرت سلطان الانبیاء کا دین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا؟ ہے ایک ذہن میں آنے والی بات. یہ سوال ذہن کر سکتا ہے نا کہ اعلان نبوت تک تو کیا حضور نے 40 برس کے بعد. اس 40 برس کے دوران میں حضور کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا؟ سبحان اللہ. ہمیں تو دین بتایا 40 برس کے بعد، لیکن 40 برس تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا. اگر نہیں تھا کوئی دین تو ایک بے دین کچھ عرصے کے بعد دین کا مبلغ کیسے بن سکتا ہے؟ اور اگر دین تھا تو کیا تھا؟ یقیناً قرآن کی روح سے ملت ابراہیمی کتابیں تھے. حضور کے اجداد آبا سارے ملت ابراہیمی پر عامل تھے. جو ابراہیم کا دین تھا محمد کا وہی دین تھا. اور جب محمد کا وہ دین تھا تو جو 40 برس سے پہلے رشتے کیے ہیں، مثال کے طور پر اگر تھے رشتے اور کافروں سے کیے گئے 40 برس کے پہلے کافروں، تو ملت تو حضرت پیغمبر کی ملت ابراہیمی تھی، اور ہر مسلمان قیامت تک ملت ابراہیمی کے تابع ہے. تو کیا ملت ابراہیمی سے کوئی جزوی ایسی نکل سکتی ہے کہ ملت ابراہیمی مسلمان کو کافر سے رشتہ کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ جب ملت ابراہیمی میں بھی کافر سے رشتہ کرنا ناجائز ہے اور محمد ملت ابراہیمی پر تھے تو کافر سے رشتہ کیا کیوں؟ یہ اصولی بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا کفار سے رشتہ کرنا ملت ابراہیمی کی روح سے ناجائز تھا. جس چیز کو بعد میں منع کرنا ہے ویسے بھی عقل پہلے اس پر عامل نہیں ہو سکتے. اور یہ شواہد موجود ہیں کہ اگر ملت ابراہیمی میں رشتہ کافر سے ناجائز ہے تو یقیناً پیغمبر نے رشتے نہیں کیے. جو لڑکیاں گئی ہیں کافروں کے گھر وہ محمد کی بیٹیاں نہیں تھیں. اگر ہوتی تو حضور کافروں سے رشتہ نہ کرتے. ویسے اس پر اور شواہد بھی موجود ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلطان الانبیاء کی شہزادی صرف ایک تھی. اور شواہد بھی موجود ہیں کہ حضور کی شہزادی صرف ایک تھی. وہ کیا ہے کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں تھیں تو یہ بھی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ابو لہب کے بیٹوں کے گھر تھیں، عتبہ اور عتیبہ کے گھر تھیں جو کافر تھے، اور انہوں نے حضور کی ان شہزادیوں کو اسلام کے جرم میں طلاق دے دی تھی. یہی کہا جاتا ہے نا، عتبہ عتیبہ کے گھر میں تھی اور عتبہ عتیبہ نے حضور کی بیٹیوں کو فارغ کر دیا تھا. اب وہ دونوں بیٹیاں حضور کی جب گھر میں آ گئیں تو ایک صحابی کو حضور نے ایک بیٹی دے دی. ہے نا یہی، ایک صحابی کو دے دی ایک بیٹی اور دوسری گھر میں محفوظ رہی، کسی کو نہیں دی. گویا حضور اس بات کی انتظار میں رہے کہ پہلے مرے گی دوسری اسی کو دوں گا تاکہ وہ ذوالنورین بن جائے. یہی مقصد تھا. ورنہ جس طرح ایک دی تھی دوسری بھی تو کسی کو دے دی ہوتی. کیا حضور اس انتظار میں رہے کہ ایک ہی کو دونوں دینی ہے؟ یہ شان نبوت کے خلاف ہے. جب ہمیں ایک دن بھی اپنی لڑکی کو بغیر شادی کے رکھنا ناجائز ہے تو حضور نے 5 سال ایک بیٹی اس انتظار میں کیوں بٹھا رکھی؟ کوئی ایک کو دوں تاکہ وہی ذوالنورین بنے. کیا دوسرے صحابی نہیں تھے دنیا میں؟ معلوم ہوتا ہے یہ ساری بناوٹ ہی بناوٹ ہے. بناوٹ ہی بناوٹ ہے اور جناب زہرا کی شان کو کم کرنے کا ایک بہانہ ہے. جناب بطول معظمہ اور احد کی جنگ میں حضور کی ساری بیٹیاں موجود ہیں. مباہلہ کے موقع پر تو کہا جاتا ہے کہ مباہلے کی مصداق ایک ہے کیونکہ پہلے مر چکی تھی باقی.
لیکن احد کے میدان میں تو ساری زندہ تھیں. جب حضور کی موت کی خبر مدینے میں پہنچی تو جو سلبی بیٹی تھی اگرچہ کم سن تھی 3 میل کا فاصلہ طے کر کے گئی احد میں. جو اپنی تھی وہ 3 میل کا فاصلہ طے کر کے گئی. اگر وہ بھی بیٹیاں ہوتی تو تاریخ کہتی وہ بھی گئی تھی. اس لیے کہ کم سن جا رہی ہے اور بڑی کیوں نہیں جاتی؟ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی ہوتی تو جاتی. کشش خون میں ہوتی، جس کے خون میں کشش تھی وہ چلی گئی، جن کے خون میں کشش نہیں تھی وہ نہ گئی. معلوم ہوتا ہے کہ خونی رشتہ صرف حضور کا زہرا سے تھا. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے نزدیک حسن کا معیار بدل جاتا ہے، نظریات کی تبدیلی سے معیار بدلتا ہے، لیکن پیغمبر کا نظریہ نہیں بدلتا، اس لیے ان کا معیار حسن نہیں بدلتا. جو سرکار فرما دیں وہی بس معیار ہے. آپ نے جس چیز کے متعلق فیصلہ کر دیا محمد مصطفیٰ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آج کچھ کہا اور تجربہ کرنے کے بعد کچھ اور کر دیں گے. معصوم تجربے کا محتاج نہیں ہوتا، معصوم تجربے کا محتاج نہیں ہوتا. جنگ صفین میں، جنگ بصرہ میں، جنگ جمل میں حضرت امیر المومنین نے غالباً محمد حنفیہ کو علم فوج دے کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا جاؤ جنگ کرو. محمد حنفیہ نے تلوار کی جنگ کی، جنگ بصرہ میں تلوار سے لڑے، اور حضرت امیر المومنین نے محمد کو اپنے ہاتھوں گھوڑے پر سوار کیا تھا اور اپنی ہی تلوار عطا فرمائی تھی. محمد ایسا لڑے جس طرح جوان لڑتے ہیں، بہت اچھے لڑے، لیکن جب واپس آئے تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا بیٹا گھوڑے سے اترو اور یہ تلوار مجھے دے دو، یہ گھوڑا مجھے دے دو، میں گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں جاتا ہوں. تیری جنگ جس طرح میں نے دیکھی ہے میری جنگ تو بھی دیکھ. سبحان اللہ. یہ ایک تربیتی کورس تھا. اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، جب محمد کو میدان کی طرف روانہ کیا تو محمد کو اصول جنگ بتلائے تھے، اس لیے کہ علی کے بیٹوں کا یہ پہلا موقع ہے جنگ میں شریک ہونے کا، جنگ جمل میں. تو محمد کو میدان میں روانہ کرتے ہوئے علی نے اصول جنگ بتلائے تھے کہ جوان کا جنگ میدان میں اصول کیا ہونا چاہیے. فرمایا تزول الجبال ولا تزول. پہلی بات تو یہ بیٹا یہ پہاڑ سامنے سے اپنی جگہ چھوڑ کے ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں، تو علی کا شیر ہے، تیرے قدم میدان سے نہ ہٹے. یہ ایک پہلا فکرہ تھا جو علی نے اپنے بیٹے کو جنگی تربیت کے طور پر فرمایا. تزول الجبال ولا تزول. پہاڑ ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں، لیکن علی کے شیر فرزند کے قدم میدان سے نہ ہٹیں. محمد نے اپنے سینے پر نوٹ کر لیا. دوسرا فرمایا تد فی الارض قدمک. بیٹا زمین پر اپنے قدموں کو ایسے گاڑ دو جس طرح میخ لکڑی میں گڑ جاتی ہے. تیسرا سبق جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ ورم بے بصرے کا اکثر قوم. صرف تیری نگاہ سامنے والے لڑنے والے سپاہی تک محدود نہ رہے. لڑ سامنے والے سپاہی سے، لیکن نظر تیری فوج کے آخری سپاہی تک برابر ہو، تاکہ فوج دشمن کا ہر سپاہی سمجھے کہ علی کے شیر کی تلوار میرے سر پر آ رہی ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور چوتھی آخری بات یہ ہے کہ میدان میں مدد اور میدان میں کامیابی یہ اللہ کے سپرد کر دے. یہ اللہ کے سپرد کر دے، وہی فتح دینے والا ہے. اب محمد حنفیہ ان اصولوں کے محتاط لڑے اور خوب لڑے. کشتوں کی پشتے لگا کر
مردوں کے ڈھیر لگا کر، لاشوں کے انبار لگا کر واپس پلٹے۔ علی نے فرمایا خوب لڑے ہو، لیکن گھوڑا مجھے دے دو، تلوار مجھے دے دو، اور جس بلند مقام پر کھڑے ہو کر میں نے تیری جنگ دیکھی ہے، اس بلند مقام پر کھڑے ہو کر تم میری جنگ دیکھو۔ یہ تھا ایک شاگرد کو پہلا سبق جو علی تربیت دے رہے تھے، یہ تربیتی سبق تھا۔ اب علی نے میدان جنگ میں گھوڑا دوڑایا اور میدان کو صاف کر کے واپس پلٹے تو محمد دیکھ رہا تھا۔ حضرت علی نے گھوڑے سے اتر کر محمد کو بلایا، سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا، عجیب لفظ ہے علی کے، علی کی اولاد اس طرح لڑتی ہے جس طرح تم لڑتے ہو، ابو طالب کی اولاد اس طرح لڑتی ہے جس طرح میں لڑا ہوں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ معصوم تجربے کا محتاج نہیں ہوتا، یہ اس کا مقدمہ تھا۔ اب سرکار نے فرمایا بیٹا تیر کی لڑائی اپنے باپ کو دکھاؤ کہ مجاہد تیر سے کیسے لڑتے ہیں، تمہارا نشانہ کیسے ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ سامنے جو اونٹ ہے جس پر فوج کا علم ہے، اس اونٹ کے گھٹنے کو نشانہ بنا کر تیر مارو تاکہ وہ اونٹ بیکار ہو جائے، علم گر جائے اور مسلمان قتل ہونے سے بچ جائے۔ وہ اونٹ جس پر علم تھا جنگ بصرہ میں، تو محمد نے تیر مارا، اس نقطے سے تیر خطا کر گیا جو نقطہ علی نے معین کیا تھا۔ دوسرا تیر مارنے کی محمد کو اجازت نہ دی، فرمایا حسن جی قبلہ محمد سے کمان لے لو اور اس نقطے پر تیر تم مارو۔ اب جو حضرت حسن مجتبیٰ نے تیر چلایا تو عین اس نقطے پہ لگا جو علی نے معین کیا تھا۔ حسن نے فوراً دوسرا تیر نکالا، اس پہلے تیر کی پشت میں لگا، پھر تیسرا تیر اس دوسرے تیر کی پشت میں لگا۔ 7 تیر جب حسن نے اس نقطے پر مارے، عرض کی ابا جان مارتا جاؤں یا اتنا کافی ہے؟ آپ نے فرمایا کافی ہے۔ اب چاہیے تو تھا کہ داد دیتے حسن کو۔ اب محمد کو بلا کر فرمایا بیٹے تیری پیشانی پر عرق آ رہا ہے، خجالت محسوس نہ کرو، اس لیے کہ برابر والے سے شکست کھانا عیب ہے۔ تم حسن کے برابر والے نہیں ہو، وہ سردار ہے تم غلام ہو، اس لیے کہ وہ سیدہ کا فرزند ہے اور تم کنیز کے فرزند ہو۔ وہ محمد کا بیٹا ہے، تم علی کے بیٹے ہو۔ سردار کے مقابلے میں کمزوری نہیں ہوتی، یہ حسن کی کامیابی تیری کامیابی ہے۔ اس لیے کیا ہے میں نے کہ حسن بھی علی کے فرزند، محمد بھی علی کے فرزند، لیکن حسن معصوم فرزند، یہ غیر معصوم۔ غیر معصوم تجربے کا محتاج ہوتا ہے، معصوم تجربے کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے معصوم جب بھی کام کرتا ہے اس میں خطا ہوتی ہی نہیں۔ غیر معصوم کے فعل میں خطا ہو سکتی ہے، معصوم کے فعل میں خطا نہیں ہوتی، اس لیے کہ معصوم تجربے کے بعد معصوم نہیں ہوتا، پہلے دل سے معصوم ہوتا ہے۔ اب جو علی نے فرمایا کہ محمد یہ دماغ سے بات نکال دو کہ تم حسن جیسے ہو یا حسن کے بھائیوں نہیں، تم میرے فرزند حسن محمد کا بیٹا، تم کنیز کے حسن سیدہ کا، تم غلام وہ سلطان۔ اب محمد نے یہ بات ذہن نشین کر لی اور ایسی ذہن نشین کی کہ پھر مرتے دم تک کبھی محمد نے حسنین کی برابری کا خیال تک نہ کیا۔ یہ محمد حنفیہ جو علی کی پہلی لڑائی میں بحیثیت سپاہی کے لڑے تھے، اگلی لڑائی میں بحیثیت جنرل کے لڑے ہیں۔ یہ جنگ بصرہ، اس کے بعد ہے جنگ صفین۔ جنگ صفین میں یہی محمد
جو بصرہ میں ایک سپاہی تھے، اب صفین میں فوج کے علم بردار ہیں، جنرل ہیں، کیونکہ جنگ صفین میں علم فوج یا علی نے خود لیا ہے، یا مالک اشتر کے پاس رہا ہے، یا حضرت محمد حنفیہ کے پاس رہا ہے۔ اس جنگ میں حضرت محمد حنفیہ ایک جنرل کی حیثیت سے تھے، اور یہ علی کائنات میں واحد سلطان ہے جو میدان میں جنرل ہونے کے اعتبار سے بھی الگ نہیں رہا، سپاہی بن کر لڑا ہے۔ حالانکہ کوئی جرنیل سپاہی بن کر نہیں لڑا کرتا، اپنے بیٹوں کو محفوظ رکھا جاتا جنگوں میں۔ علی وہ ہے جو خود بھی لڑتا ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی لڑاتا ہے، دوسروں کو بعد میں اور خود پہلے۔ اور اسی لیے محمد حنفیہ نے عرض بھی کی تھی جنگ میں کہ ابا جان آپ یہ پتلی قمیص کیوں پہنتے ہیں؟ میدان جنگ کے لیے پتلی قمیص زیبا نہیں ہے، زرہ ہونی چاہیے، سر پہ خود ہونا چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے جو تیر و تلوار کا مقابلہ کر سکے۔ تو علی نے صاف فرمایا کہ میدان جنگ میں سپاہی جو جاتا ہے موت سامنے ہوتی ہے، جنہیں موت سے اندیشہ ہوتا ہے وہ موت سے بچاؤ کا سامان کرتے ہیں، لیکن ناباک یلعب بالموت کطفل بصدی امہ، تیرا باپ موت سے اس طرح مانوس ہے جس طرح بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ لا یبالی ابوک واقع علی الموت ام الموت واقع علیہ، تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں موت پر چلا جاؤں یا موت میرے اوپر آ جائے۔ اور محمد نے ایک بات عرض کی تھی، ابا جان اچھا گھوڑا تیار کر کے اچھے گھوڑے پر آپ سوار ہوا کریں، اس لیے کہ آپ فوج کے سالار ہیں، سردار ہیں، اچھے گھوڑے پر سوار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا اچھے موٹے تازے تیز رو گھوڑے پر وہ سوار ہو جسے یا بھاگنا ہو یا بھاگنے والے کو پکڑنا ہو۔ جب تیرا باپ میدان میں جاتا ہے خود بھاگتا نہیں، کسی کو بھاگنے کا موقع دیتا نہیں۔ تو اس جنگ میں یہ کہ حسنین کی برابری کا تصور محمد حنفیہ نے ختم کر دیا تھا، ان کو سردار سمجھتا تھا، اپنے آپ کو غلام سمجھتا تھا۔ اب علی نے فرمایا بیٹا میسرے پر حملہ کرو۔ محمد نے میسرے کو صاف کر دیا، بیٹا میمنے کو صاف کرو۔ دوسری دفعہ حضرت محمد نے میمنے کو صاف کر دیا، اور روایت کے لفظ یہ ہیں کہ جب پہلی دفعہ میسرے کو صاف کر کے حضرت محمد واپس آئے تو زرے کے سوراخوں سے خون کی ندیاں تھیں، اچھل کر بہ رہا تھا۔ تو حضرت امیر المومنین نے ایک خیمے کے نیچے محمد کو اپنے سامنے بٹھایا اور محمد کی پشت اپنے سینے سے ٹیک لگا کر محمد کو اپنے ہاتھوں سے جام پلایا۔ جب محمد پانی پی چکا فرمایا بیٹا شیر میدان جنگ میں سستاتے نہیں ہیں، دوبارہ جاؤ۔ دوبارہ آئے زخموں سے چور ہو کر، علی نے پھر پانی دیا، پھر فرمایا شیر کو یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، سہوارا جاؤ۔ جب تیسری دفعہ آیا تو کوئی جسم کا حصہ زخم سے خالی نہیں تھا۔ اب علی نے فرمایا بیٹے جا کر خیمے میں آرام کر لو۔ تیسری دفعہ لڑنے کے بعد جب خیمہ میں آرام کرنے کے لیے محمد پہنچے تو ایک منافق بد زبان محبت کے لہجے میں حضرت محمد سے یہ کہنے لگا محمد مجھے تیری جوانی پر بڑا رحم آتا ہے کہ کیسا حسین جوان، کیسا بہادر جوان، لیکن افسوس کہ تیرے ساتھ تیرے باپ کی محبت نہیں ہے۔ یعنی اس منافق نے صرف محمد حنفیہ کے جذبات سے کھیلنا چاہا، اتنا زخمی ہے ضرور یہ بابا کے خلاف کچھ بولے گا کہ تیرے باپ کی تیرے ساتھ محبت نہیں، یا یہ کہ تیرے باپ نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو علی کا پیارا بیٹا نہیں ہے، اس لیے مجھے تیری جوانی پر رحم آتا ہے کہ تجھے تیرے باپ نے 3 دفعہ موت کے منہ میں ڈالا، یہ تو تیری بہادری تھی کہ نکل آیا، ورنہ علی نے تیرے ساتھ کوئی محبت کا سلوک نہیں کیا۔ دیکھو حسنین کتنے پیارے ہیں، ان کو خیمہ کے سائے میں بٹھائے ہوئے ہیں، حالانکہ تم سے بڑے بھی ہیں،
اور وہ نہیں لڑاتا، ان کو نہیں لڑاتا اور تمہیں لڑاتا ہے، معلوم ہوا کہ محبت میں فرق ہے۔ تو بجائے اس کے کہ حضرت محمد اس سے اثر لیتے، حضرت محمد نے انگڑائی لی اور ارشاد فرمایا بد زبان، بے حیا، اپنے ان ناجائز کلمات کو بند کرو، اپنے منہ کو لگام دو۔ میرا باپ حق کے ساتھ ہے، حق میرے بابا کے ساتھ ہے، حسنین کو خیمے میں بٹھانا حق ہے، مجھے لڑانا حق ہے۔ اس لیے کہ میرا باپ جو بھی کرتا ہے حق کرتا ہے۔ یہ تم نے میرے بابا کے حق ہونے پر اعتراض کیا، دفع ہو جاؤ۔ اس نے دیکھا کہ میری یہ چال کارگر نہیں ہوئی، میری یہ منافقت کامیاب نہیں ہوئی، تو پھر دبے لفظ عرض کرنے لگا حضور میں نے اگر گستاخی کی ہے معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ یہ بات مجھے سمجھائیں تو صحیح، کیا علی تجھ سے پیار نہیں کرتا، محبت علی کی کم ہے، یا یہ فرق کیوں ہے کہ 3 دفعہ تجھے موت کے منہ میں بھیجا؟ آپ نے فرمایا دیکھو علی نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، میرے بابا نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، محبت میں فرق نہیں، لیکن ایسا ہی کرنا چاہیے تھا ان کو جس طرح کیا ہے۔ اس نے عرض کیا حضور مجھے سمجھائیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو تمہارا جسم تمہیں پیارا ہے یا نہیں؟ اس نے عرض کی جناب مجھے اپنا جسم پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا جسم کے سارے اعضاء دیکھ لو، ان میں سے کوئی عضو ہے جو تمہیں پیارا نہ ہو؟ اس نے کہا جناب سارے عضو پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر سارے عضو پیارے ہیں تو تم پاؤں سے ایک کام لیتے ہو، کیچڑ پہ چلے تو پاؤں، گرمی پہ چلے تو پاؤں، خاردار زمین پہ چلے تو پاؤں، ہیں تیرے جسم کا حصہ، کبھی یہ ڈیوٹی پاؤں کو الگ کر کے ہاتھوں کو دے دو، سر کو دے دو۔ یہ ہر مشکل سے مشکل ڈیوٹی پاؤں کی، معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں سے پیار کم ہے اور ہاتھوں سے پیار زیادہ ہے۔ اس نے عرض کی نہیں جناب پاؤں کی ڈیوٹی یہی ہے، پیار میں فرق نہیں، ڈیوٹی الگ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سمجھانے کے لیے میں نے بات کی ہے، پیارے سارے ہیں، ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ اب آنکھ کی ڈیوٹی ہے دیکھنا، کان کی ڈیوٹی ہے سننا، ہاتھ کی ڈیوٹی ہے حفاظت۔ اگر دشمن دیدہ دانستہ تیری آنکھ کو نشانہ بنا کر تیر مارنا چاہے اور بھاگنے کا موقع نہ ہو، سر پھیرنے کا موقع نہ ہو، بیٹھنے کا موقع نہ ہو، تو آنکھ کو تیر سیدھا آنکھ کے سامنے آ رہا ہے تو کیا تیر کو آنے دو گے؟ نہ بیٹھ سکتے ہو، نہ بھاگ سکتے ہو، نہ منہ پھیر سکتے ہو۔ کہتا اگر ایسی حالت ہے تو پھر ہاتھ سے آنکھ کو بچاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ ہاتھ پیارا نہیں تمہیں، ہاتھ میں تیر لگ جائے گا۔ دشمن مارنا چاہتا ہے تیری آنکھ کو، تم مروا رہے ہو ہاتھ کو۔ ہاتھ کو دشمن نے نہیں مارا، تو نے خود مروایا ہے۔ وہ تو دشمن مارنا چاہتا تھا آنکھ کو، تم نے مروایا ہے ہاتھ کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ پیاری ہے، ہاتھ پیارا نہیں۔ اس نے کہا جناب آنکھ بھی پیاری ہے، ہاتھ بھی پیارا ہے، لیکن ہاتھ کی ڈیوٹی ہے کہ جب آنکھ پر تکلیف آئے تو ہاتھ ڈھال بنے۔ محمد نے فرمایا بس میرا جواب آ گیا، حسنین علی کی آنکھیں ہیں، میں علی کا ہاتھ ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آنکھیں مار کھاتی رہیں اور ہاتھ معبود رہے۔ اس لیے میں نے ڈیوٹی وہ دینی ہے جو علی کے ہاتھ والی ہے، حسنین نے ڈیوٹی وہ دینی جو علی کی آنکھ والی ہے۔ تو معیار بدلتا ہے، علی کے بیٹوں کا معیار اور ہے، ہمارے نزدیک جو معیار ہیں وہ اور ہیں۔ خدا کرے ہم اپنے معیار کو سمجھیں کہ مومن کا معیار کیا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ مومن کا معیار کیا ہے تو پھر یقیناً کامیابی ہی کامیابی ہے۔ میں نے کل مثال دی تھی کہ کربلا والے اس معیار پر پورے اترے اور قیامت تک کے مومنین کو مطلع کر گئے کہ مومن کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ جذبات بھی ہیں لیکن جذبات پر کنٹرول کرنا، اپنے معیار کو قابو رکھنا، یہ بہت عظیم منزل ہے۔ اس لیے جہاد
صرف دشمن کو مار لینے کا نام نہیں، اپنے سردار کی اطاعت میں اپنے جذبات کو فتح کر لینا یہ سب سے مشکل جہاد ہے۔ دوسرے کو تماچا مارنا آسان ہے، اپنے ابھرے جذبات کو تماچا مارنا بڑا مشکل ہے۔ اور میدان کربلا کے غازیوں نے ہمارے سامنے یہی نقشے پیش کیے کہ جذبات اپنے مقام پر، اطاعت امام اپنے مقام پر۔ وہ معیار ایمان سمجھتے تھے اطاعت معصوم، نہ کہ اطاعت خواہش۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اطاعت کرو، یہ معیار ہے اللہ کی محبت کا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر اپنے خواہش کی اطاعت کرو، کہ خدا نے شکوہ کیا ان لوگوں کا قرآن مجید میں کہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا خدا ان کی خواہش ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اپنی خواہش کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، جو معصوم کے حکم کو اپنا پیشرو سمجھے یا اپنا مقام اطاعت سمجھے وہ کامیاب ہے۔ اور کربلا کے مجاہدین نے، میں نے کل ایک کم سن بچے کی بات عرض کی تھی، بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے سب کے سب یہ ایک ہی نظریے کے محتاط تھے۔ ان کا جوش بھی تھا لیکن ان کا ہوش ان کے جوش پر غالب تھا۔ عباس سے زیادہ جوشیلا کون ہو سکتا ہے، جس میں قوت حیدری موجود ہے، قوت ید اللہ موجود ہے۔ میں حیران ہوں کہ جس بہن بھائی کا ذکر آپ سنا کرتے ہیں، یہ بہن، اس نے ہمیشہ بھائی کو غریب نہیں دیکھا تھا۔ جس بہن نے بھائی کو ہمیشہ غریب دیکھا ہو، اس بہن کے لیے بھائی کی غربت برداشت کرنا آسان ہے، لیکن جس بہن نے بھائی کو ہمیشہ امیر دیکھا ہو، اب اس بہن کے لیے بھائی کی غربت ناقابل برداشت ہے۔ پہلا چانس تھا جب زینب خاتون نے اپنی آنکھوں سے حسین کو کسی بدو کی زبانی تیز و ترش لہجے سے خطاب کرتے دیکھا، وہ تھا حر۔ حسین میں ادھر نہیں جانے دوں گا۔ مولا نے فرمایا جانے دو۔ حر نے کہا میں آرڈر کے محتاط نہیں جانے دوں گا، حکومت نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ امام نے فرمایا شریف کے ساتھ جھگڑا کرنا اچھا نہیں، شریف ماں کے بیٹے ہو، میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ حر نے جواب دیا میں آیا جھگڑے کرنے کے لیے ہوں۔ فرمایا شریف سے اگر جھگڑا کرے، تنہا ہوں، اکیلے ہوں تو برداشت ہو جاتا ہے، لیکن جس شریف کے ساتھ بہنیں ہوں، جس شریف کے ساتھ بیٹیاں ہوں، جس کے ساتھ شریف پردہ دار ہوں، اس کے ساتھ جھگڑا کرنا اور مناسب نہیں۔ اگر میں تنہا ہوتا، تم جھگڑا کرتے، میں چپ کر کے چلا جاتا، لیکن آج میں تنہا نہیں، میرے ساتھ زینب ہے، میرے ساتھ ام کلثوم ہے، میرے ساتھ زہرا کی پوتیاں ہیں، زہرا کی نواسیاں ہیں، میرے ساتھ پردہ دار ہیں، جھگڑا نہ کرو۔ اس مقام پر میں عرض کروں گا حسین، ایک بدو شخص کو منت کرتے ہو، ام البنین کے 4 شیر آپ کے سامنے موجود ہیں، اگر چاہیں تو کایا پلٹ کر رکھ دیں، ابھی تو لشکر تھوڑا ہے۔ اس کو منت کرتے ہو حر کو، اور عباس کو حکم کیوں نہیں دیتے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں عباس، یہ تیری شجاعت کہ تیرا شجاعت پر بھی کنٹرول ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح امام جذباتی نہیں ہوا کرتا، مشیاتی ہوا کرتا ہے، عباس کی شجاعت بھی جذبات کے تابع نہیں تھی، امامت کے تابع تھی۔ حر کی نگاہ تھی حسین کے چہرے پر، حسین کی نگاہ، عباس کی نگاہ تھی حسین کے چہرے پر، اور حسین دیکھ رہا تھا کہ حر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر عباس جذباتی ہوتا تو یقیناً اگلی نوبت نہ پہنچتی، اور ان کا جذباتی نہ ہونا اس امر سے بھی، جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں، ممکن ہے ایسا ہو، اگر نفسیات اس کی اجازت دیں، ہو سکتا ہے کہ 7ویں کے دن
جب یہ حکم ہوا کہ خیمے دریا سے الگ کرو، اگر عباس صرف جذبات کے تابع ہوتا تو یہ حکم دینے کی جرات نہ کرتے مخالفین۔ انہوں نے حکم دیا اور حسین کے تیور کو دیکھا عباس نے۔ حسین نے فرمایا خیمے یہاں سے اکھاڑو، ادھر جا کر لگا دو۔ تعمیل ارشاد امام میں عباس نے حکم کو تسلیم کیا۔ اگر جذباتی ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، لیکن عباس کے نزدیک، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اسی کے بعد آتی عرض کرتا ہوں کہ عباس کے نزدیک حسن جذبات کی تکمیل نہیں، عباس کے نزدیک حسن شجاعت ہے امام کے حکم کی اطاعت۔ اگر جذبات کی اطاعت کرتے تو دوسری نوبت نہ آتی۔ 10ویں کے دن عباس گھوڑے پر سوار ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ عباس، میں ایک حکایت سناتا ہوں کہ جب حضرت امیر المومنین نے شادی کا ارادہ فرمایا تھا تو عقیل سے پوچھا تھا کہ عرب کے کسی شجاع خاندان میں سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو عقیل نے مشورہ دیا تھا خاندان کلابیہ سے شادی کرنے کا۔ خیر عباس اس بات کی انتہا کو پہنچ گئے اور 2 رکابہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، فرس متہم پر سوار ہوتے تھے۔ فرس متہم اس کو کہتے ہیں کہ جو گردن بلند کرے تو سوار کو چھپا دے۔ رکابے 2، اور عباس کی جوانی اور عباس کے قد و قامت کی حالت یہ تھی کہ جب 2 رکابہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو فرس متہم بھی گردن بلند کرنے کے بعد عباس کے سینے سے سر بلند نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تھی عباس کی حالت۔ جب صحابی نے کہا کہ علی نے شادی کی تھی، اسی دن کے لیے علی نے تجھے چاہا تھا، تو حضرت عباس نے انگڑائی لی، رکابیں ٹوٹ گئیں اور فرمایا اتشجعنی لمثل ھذا اليوم، اے حسین کا غلام، اے صحابی، کیا عباس کو تو شجاعت کے سبق پڑھا رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں ہے۔ میری شجاعت بے مہار نہیں، میری شجاعت جذبات کے تابع نہیں۔ حسین جو حکم دے گا عباس تابع فرمان رہے گا۔ اور خدا گواہ ہے، یہی کلمات جب حضرت ام البنین بقول پڑھنے والوں کے کہ جب روانہ ہونے لگے تھے تو ام البنین نے، میں نے یہ لفظ تاریخ میں خود نہیں دیکھے، بیان کرنے والے ایسے بیان کرتے ہیں، اور ممکن ہے ہو کہ عباس کو ام البنین نے الگ بلایا تھا۔ عباس گئے، فرمایا قبر رسول کے سامنے بیٹھ کر قبر پر ہاتھ رکھ کے ماں سے وعدہ کرو کہ زینب سے وفا کرو گے۔ دیکھ عباس، زینب تیرے سہارے جا رہی ہے، عباس زینب تیرے سہارے جا رہی ہے۔ زہرا کی بیٹی جنگلوں میں سفر کرنے کی عادی نہیں، تیرے سہارے جا رہی ہے۔ عباس ایسا نہ ہو کہ زینب کے پردے پر کوئی آنچ آئے۔ اور عباس نے وہ وعدہ کر دیا تھا ماں سے، اور یہی حسرت تھی جناب ام البنین کو۔ میں کیا عرض کروں، شاید ایسا ہو کہ عباس کا ایک کم سن فرزند جس کا نام عبید اللہ ہے، عباس نے مدینے سے روانگی کے وقت اپنے کم سن عبید اللہ کو دادی کی خدمت کے لیے مدینے میں چھوڑ دیا تھا کہ ہم چاروں بھائی جا رہے ہیں، بیٹا تیری دادی ضعیفہ ہے، اس کو مصلی بچھا کر دینا، ان کو آفتابہ پانی کا بھر کے دینا تاکہ تیری دادی بے سہارا نہ رہے۔ تو عبید اللہ عباس کا فرزند اپنی دادی ام البنین کی خدمت کے لیے مدینے میں رہ گیا تھا، باقی سارے چلے گئے۔ جب بشیر نے واپس آ کر اطلاع دی، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمئی مدرار، اے اہل یثرب اب مدینے میں سکونت جائز نہیں رہی، حسین مارے گئے اور میری آنسو آنکھوں سے بہ رہی ہے۔ الجسم منہ بے کربلا مزرج والراس منہ علی القناۃ یدار، حسین کا سر، حسین کا جسم
زمین کربلا پر ہے اور سر رو کے نیزہ پر پھیلایا جا رہا ہے۔ جب یہ آواز سنی تو مدینے میں ہلچل مچ گئی کہ قافلہ آ گیا، اس لیے کہ قافلے کی خوشخبری دینے والے خوشخبری دے دی۔ تو ماں نے، دادی نے فرمایا بیٹے عبید اللہ، جی امی میں نے سنا ہے ہلچل ہے مدینے میں کہ مسافر مدینے کے واپس آ گئے ہیں، یا گلی کے موڑ پر کھڑے ہو جاؤ، کہیں سے آنے والا کوئی خبر دے، اس سے تفصیلی خبر بیان معلوم کر کے لے آؤ کہ کون کون آیا ہے، کون کون آیا ہے۔ اور بیٹا اگر تیرا باپ آ جائے، اگر تیرا باپ آ جائے تو میں تجھے نہلاؤں گی، تجھے اچھے کپڑے پہناؤں گی، تجھے سرما لگاؤں گی اور تجھے ساتھ لے کر جاؤں گی، بابا کا جا کر سلام کرنا۔ یہ بچہ اس انتظار میں تھا کہ بابا کب آئے گا اور کب مجھے اچھے کپڑے پہنائے جائیں گے، میری آنکھوں میں سرما ڈالا جائے گا۔ دادی کے کہنے پر جی عبید اللہ اپنے گھر کی حویلی سے نکل کر گلی کے موڑ پر کھڑا ہو گیا کہ کہیں وہ اطلاع دینے والا گھر سے آئے۔ اچانک یہ بھی کھڑا ہے، ادھر بشیر ابن جزرم گھوڑے پہ سوار اعلان کرتے ہوئے آ رہا تھا، تو یہ شہزادہ سامنے کھڑا ہو گیا اور دیکھا ہے سوار کیا خبر لایا ہے؟ اس نے جواب دیا جو مدینے سے گئے تھے مسافر آج واپس آ گئے۔ عبید اللہ نے عرض کی کہ اگر آ گئے ہیں تو ان میں کون کون آئے ہیں؟ اس نے کہا تم کس کا پوچھتے ہو؟ عبید اللہ نے سوال کیا کیا میرے بابا عباس آئے ہیں؟ جب عباس کا نام سنا تو بشیر گھوڑے سے اترا اور بچے کے پاس بیٹھ گیا، بچے کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا بچہ تم کس جذبے کے محتاط آئے ہو؟ کہنے لگے حضرت عبید اللہ نے کہا میری ضعیفہ دادی ہے جو عباس کی انتظار میں ہے، اور جب سے میرا بابا گیا ہے میں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، میری آنکھوں میں سرما ماں نے نہیں ڈالا، میرے سر پر کنگھی نہیں کی۔ آج میری دادی اماں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پتہ لاؤ اگر تیرا بابا آئے تو میں اچھے کپڑے بھی پہناؤں گی، سرما بھی لگاؤں گی، سر پر تیل کنگھی بھی کروں گی اور تجھے ساتھ لے جاؤں گی، اس لیے پوچھتا ہوں میری دادی اندر سن رہی ہے، مجھے بتاؤ میرے بابا عباس آئے؟ تو اس وقت بے تحاشا گریہ جاری ہوا بشیر ابن جزرم کا، اور اس نے مٹی کی ایک مٹھی بھر کر عبید اللہ کے سر میں ڈالی اور بیٹا آمدن خیر کی ہو، تیرے بابا شہید ہو گئے، عباس واپس نہیں آئے۔ یہ ایک وفا کا جملہ ہے۔ جناب ام البنین اپنے گریے پر جذبہ کرتی ہوئی، کنٹرول کرتی ہوئی اپنے بیٹے کو محسوس نہ ہونے دیا کہ عباس کے قتل پر میں کتنی غمناک ہوں، بیٹے کو ساتھ لے کر سیدھی جنت البقیع میں چلی سیدھی جنت البقیع میں جا کر جناب زہرا کی قبر سے لپٹ کر عرض کی زہرا آمدن خیر کی ہو گیا، بیٹا حسین مارا گیا، اس لیے کہ عباس کی خیر نہیں تو حسین یقیناً قتل ہو گئے، لیکن میرے اوپر ناراض نہ ہونا، عباس نے کمزوری نہیں دکھائی، تیرے بیٹے نے اجازت نہیں دی، اس لیے عباس دنیا سے ترستے ہوئے گئے، کاش حسین اجازت دیتے۔ حضرت ابو الفضل عباس کے غم میں آنے والی آنسو سارے مومنین کی خدا منظور و مقبول فرمائے، اور خدا گواہ ہے کہ عباس حسین کے مایہ ناز سپاہی تھے اور زینب خاتون کے پرخلوص وفادار۔ میں نے عباس کی جنگ نہیں پڑھی، میں نے حضرت عباس کی شجاعت نہیں پڑھی، میں نے ان کا میدان جنگ میں کارنامہ کوئی نہیں پڑھا، میں نے صرف عباس کا نام لیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ یہ وفادار اتنا ہے، بقول بیان کرنے والوں کے کربلا سے شام تک عباس کا سر نو کے نیزہ سے دور رہا،
صرف اس لیے اگر کسی نے رستے میں پوچھا سجاد یہ سب لوگ یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے، تو حضرت سجاد نے فرمایا میں نے کئی دفعہ عرض کی چچا جان وہاں کیوں نہیں جاتے، تو کٹے ہوئے سر سے آواز آتی ہے کہ مجھے زینب کا سر کھلا نظر آتا ہے۔ میں وعدہ کر کے آیا تھا اپنی معمول بنی سے کہ زینب میرے سہارے جا رہی ہے تو میں اس کے پردے کی پوری حفاظت کروں گا۔ میرے اللہ ہماری مجالس کو منظور قبول فرما، بانیان مجلس کی محنت قبول فرما۔ پروردگار جتنے حاضرین مجلس عزا میں شریک ہیں ان تمام کی حاضری قبول فرما۔ پروردگار علماء میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، ہمارے علماء کو اپنے مقاصد خیر میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، اسلامی افواج کو جہاں کہیں ہیں فتح و کامرانی عطا فرما۔ پروردگار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما، پاکستانی علماء کو اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرما۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا، آج پھر اسی لفظ کو دہراتا ہوں کہ پروردگار میری قلم میں برکت دے، بیان میں برکت دے، اور میں نے جو ارادہ کر رکھا ہے جامعہ زینبیہ لاہور میں ایک ادارہ بنانے کا، اس میں مجھے کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اور اہل دبئی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی، چونکہ اتفاق سے میں آیا ہوں، ہمارے جامعہ زینبیہ کے لیے جب میں یہاں سے جانے لگوں تو دل کھول کر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ میں وہاں جامعہ زینبیہ کو شایع نشان شکل دے سکوں۔ پروردگار عالم ایک بات جانتے ہیں، میری عادات و اطوار کو بھی جانتے ہیں اور میرے ارادے کو بھی، اور خدا جانتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کامیابی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا یاب فرما، مصیبت زدگان کی مصیبتیں دور کر، مسافروں کے سفر بلا خطر کر۔ پروردگار عالم ہمیں واعظ متعظ ہونے کی سعادت عطا فرمائے، ہم جو کہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ نعرہ حیدری